نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ صدق اللہ العظیم۔ آئے ہم اور آپ سے مل کر سب سے پہلے سید انس و جان سیاد لامکان شافع یوم النشور دافع البلاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ روزانہ اپنا وقت نکال کر یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہم اپنے اس وقت کو اللہ و رسول کو اس کے نیک بندوں کے لیے دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ضرور اس کی بہتر جزا اور صلہ عطا فرمائے۔ میں گزارش کر رہا ہوں سبھی حضرات جلد سے جلد تشریف لے آئیں اور شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ چند شعر کسی شاعر نے امام حسین کی منقور میں کہے ہیں۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، کربلا کو ذہن میں رکھے اور یہ شعر سماعت فرمائیں۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں۔ آپ نے یہ تاریخ بارہا سنی ہے کہ جو حر تھے حضرت حر، پہلے یہ یزیدیوں کی طرف سے تھے، لیکن حسین اعظم کی باتوں نے ان کے دل میں بہت گہرا اثر کیا، تو یزیدی فوج سے نکل کر امام حسین کے قدموں میں آ گئے۔ اسی کو شاعر نے اپنے انداز میں کہا ہے
نکل کر لشکر اعداء سے مارا تم نے یہ نعرہ، نکل کر لشکر اعداء سے مارا تم نے یہ نعرہ، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، یہی مشہور ہے زمانے میں دارالشفا والے، یہی مشہور ہے زمانے میں دارالشفا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ اور یہ شعر کی سماعت کریں۔ کسی نے جو وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، کسی نے جو وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور تھے یہ خدا والے۔ ایک بار کلمہ طیبہ کا ورد کر لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ ہمیں اس محفل میں بلاتا ہے، چاہے کہ نہیں؟ بھئی بندے تو سبھی اسی کے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن ہم 1-1.5 گھنٹہ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں تو یہ ہمیں اللہ کی طرف سے توفیق ملی، اور اللہ نے اس طریقے سے قرآن میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ میں اپنے کچھ بندوں کو چن لیتا ہوں اپنے کام کے لیے، تاکہ انہیں اس کی بہتر صلاح اور بہتر جزا دی جائے، اور اس عمل کا جو وہ عمل خیر کے طور پہ کریں اس کے بدلے ان کو دونوں جہاں میں کامیابی دی جائے۔ تو یہ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے نیک بندوں کی محفل میں بیٹھنے کے لیے چنتا ہے اور وہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا، آپ تقریباً خلافت کے تعلق سے بھی سن چکے، اہل بیت اطہار کے تعلق سے آپ نے خوب سنا۔ آج میں وہ تاریخ پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، جس تاریخ کو رہتی دنیا یاد کرے گی اور اس کو بھلا نہیں سکتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تخت و تاج سنبھالا ہے یزید نے، اور یزید حاکم بن بیٹھا ہے۔ 3-4 سال کے عرصے تک اس نے حکومت کی ہے، اور اس قلیل مدت میں اس یزید نے اپنے دامن پر وہ بدنما دھبے لگائے ہیں
کہ دنیا ان دھبوں کو ہمیشہ یاد کرے گی اور اس کا چرچا برائی کے طور پہ ہوتا رہے گا۔ یزید بہت بڑا بدبخت، خبیث النفس، پلید اور مردود انسان تھا۔ یہ وہ یزید ہے جس کے بارے میں ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت ٹھیک چلتی رہے گی، میری امت میری سنتوں پر عمل کرتی رہے گی، یہاں تک کہ سب سے پہلا انسان جو میری امت میں میری سنت کو بدلے گا اس کا نام یزید ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت صحیح رہے گی، صحیح چلے گی، لیکن ایک ایسا انسان آئے گا جس کا نام یزید ہوگا اور وہ میری سنت کو بدلے گا، اس میں کمی پیدا کرے گا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت صحیح رہے گی، لیکن سب سے پہلے اس امت میں رکنا ڈالے گا، فساد مچائے گا، اس کا نام یزید ہوگا۔ تو یہ وہ نشاندہی ہے جو ہم سب کے آقا نے پہلے ہی ارشاد فرمائی تھی کہ یزید کے آنے کے بعد مسلمانوں میں بڑے نقصان ہوں گے اور دین کو کمزور کرنے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ یزید کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے دور حکومت میں ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ جس سے دل ہل کے رہ جاتے ہیں۔ اس نے اپنے دور حکومت میں سب سے بڑا دھبا جو اپنے اوپر لگوایا ہے وہ تو یہی امام حسین کی شہادت کا ہے جو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بڑا عیاش تھا یزید، بڑا مکار تھا یزید، شراب نوش، جوا باز، بدکار، یہاں تک کہ کچھ علاقوں کا اس نے اپنے رعایا کے ذریعے ماحول ایسا بنا دیا تھا کہ لوگ اپنی ماں کو ماں نہیں، بہن کو بہن نہیں، بیٹیوں کو بیٹی نہیں سمجھتے تھے، اور اس کے دور میں عیاشی عام ہو گئی تھی۔ مدینے پہ اس نے چڑھائی کروائی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں اس کی فوج نے گھوڑے باندھے اور مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ بے گناہ صحابہ کرام کو مارا گیا، بچوں کو یتیم کیا گیا۔ اس نے اپنی فوج کے ذریعے پاک دامن عورتوں کے عزتیں لٹوائیں، مکے پہ حملہ کروایا، یہاں تک کہ کعبہ شریف کے غلاف کو جلوایا۔ تو ایسے بے شمار بدکاریاں، اس کی مکاریاں
اس کے بدنما دھگے یزید کے ساتھ ہمیشہ لگے رہیں گے، جو مٹائے نہیں جا سکتے ہیں۔ اتنا بدکار ہونے کے باوجود یزید کے تعلق سے سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یزید کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ بہت سے تو بے وقوف اس کے نام کے آگے رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جیسے ہم لوگ اپنے بزرگوں کے آگے لکھتے ہیں، نہیں بہت سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ولیوں کے لیے بزرگوں کے لیے لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، مگر کچھ عقل کے اندھے ایسے بھی ہیں جو یزید کے لیے لکھ رہے ہیں کہ وہ رحمۃ اللہ علیہ ہے اور کہتے ہیں کہ وہ صحیح تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے اگر کتابوں کی بات نہ مانی جائے، فرض کر رہا ہوں میں، کتابوں کی بات نہ مانی جائے، تب بھی کربلا کی تاریخ ایسی تاریخ ہے جو تواتر کے ساتھ میں ثابت ہے۔ تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر دور میں اتنے لوگ کسی بات کو بیان کرتے چلے آئے ہوں کہ سب کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ وہی بات ہے کہ نہیں؟ ایک زمانے سے یہ روایتیں چلی آئی ہیں کہ کربلا کی تاریخ ہوئی ہے، کربلا میں پانی بند کر دیا گیا ہے اہل بیت پر، خاندان حسین پر، شہید کر دیے گئے خاندان حسین۔ تواتر کے ساتھ دنیا کی ایک بڑی جماعت ہمیشہ اس بات کو بیان کرتی چلی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ عقل کے اندھے، علم کے ناقص یزید کو کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح تھا اپنی جگہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ کہتے ہیں وہ تو حسین وہاں گئے تھے جنگ لڑنے کے لیے۔ ارے حسین کو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر انہیں بادشاہ کی چاہیے تھی، حکومت کے وہ متمنی ہوتے تو انہیں وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بادشاہ تو انہیں مدینے میں مل جاتی تھی۔ بہرحال میں نے ذکر اس لیے کر دیا کہ اگر آپ کو کوئی مل جائے تو کسی بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یزید ہی وہ مکار آدمی ہے کہ جس نے امام حسین کو قتل کروایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب اس نے تخت سنبھال لیا اور یہ بادشاہ بن بیٹھا، اصل میں اس کا مقصد ہی یہ تھا، اس کا اور اس جیسے ہماری مواری جو اس کے آوان و انصار تھے، ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہمارے سامنے ہماری رکاوٹ جو چیز بنے پہلے اس کو ہٹا دیا جائے۔ امام حسین کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے نانا کے دین میں کمی کی جائے، قرآن کو نیچا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ان بدبختوں نے یہ مشن بنا لیا تھا کہ پہلے راستے سے حسین کو ہٹا دیا جائے، اور اسی لیے انہوں نے یہ پروپیگنڈے، یہ مشن، یہ تیاریاں کی اور اہل بیت اطہار کو تبتی دیکھ کر قتل کر دیا اور بچے ہوئے قافلے کو لوٹ دیا گیا۔ جب یزید بن گیا امیر تو اس نے سارے علاقے میں خط بھیجنا شروع کر دیے کہ میں امیر بن گیا ہوں اور میری خلافت مانو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ جگہ جگہ اس نے خط بھیجنا شروع کر دیے، اپنے قاصد بھیجنا شروع کر دیے۔
ایسے ہی اس یزید نے مدینہ شریف کے لیے بھی خط روانہ کیے، اور اس وقت مدینے میں جو حاکم اور گورنر تھے ان کا نام کتابوں میں ولید بن عقبہ اور کچھ کتابوں میں ولید بن قتبہ آیا ہے، یہ گورنر تھے۔ یزید نے ان کے پاس خط بھجوایا کہ اے ولید، تم مدینے میں سب سے پہلے حسین کو بلاؤ اور حسین سے کہو کہ یزید کی بیعت کر لے۔ اس کے بعد جو بڑے بڑے اجلہ صحابہ تھے، ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، یہ بڑے بڑے صحابہ، یزید نے کہا کہ ان کی بھی بیعت لو، ان سے بھی کہو کہ یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت کر لیں۔ جب خط پہنچا ولید بن عقبہ کے پاس، اس نے حضرت امام علی مقام کو طلب کیا اور گورنر ہاؤس میں بلوایا۔ امام حسین چند لوگوں کے ساتھ تشریف لے گئے ولید کے پاس، ملاقات ہوئی، پوچھا کیوں بلایا ہے تم نے؟ تو ولید بن عقبہ نے اپنی بات رکھ دی کہ امیر معاویہ تو چلے گئے دنیا سے، اب یزید خلیفہ بن بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ پر تم بیعت کر لو۔ حضرت امام حسین نے جب اتنا سنا تو آپ کو جلال بھی آیا اور ارشاد فرمایا کہ اے ولید، اگر میری ہی بیعت لینا ہے تو ایسے بند کمرے میں بیعت نہیں ہوگی، علل اعلان، جیسے صدیق کی بیعت لی گئی، جیسے عمر کی بیعت لی گئی، جیسے عثمان کی بیعت لی گئی، میرے باپ علی کی بیعت لی گئی، میرے بھائی حسن کی بیعت لی گئی، اسی طریقے سے اعلانیہ طور پہ اعلان کیا جائے، اور جب سب لوگ بیعت کرنے لگیں گے تو میں بھی مان لوں گا۔ اور آپ نے انکار کر دیا کہ ایسے بیعت نہیں لی جائے گی۔ ادھر بھی توجہ رکھیں، ابھی اس میں لوگ 1.5 گھنٹہ ہے، ایسا آ جانا نہیں، جلدی سے اتار کر ایک سائڈ میں رکھ دیں۔ کلمہ شریف پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو تبرک وغیرہ بھی یہ بھی اپنی قسمت میں ہے کہ نہیں؟ اور اس کا ادب بھی کرنا چاہیے اور اچھی نیت سے کھانا بھی چاہیے۔ میں نے کہیں پر پڑھا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کبھی توشہ شریف لایا گیا، حضور غوث اعظم کا توشہ جو بنتا ہے بناتے ہیں ہم لوگ یاد نہیں، تو اس کے کچھ ذرات، کچھ حصے زمین پہ گر گئے، تو حضور اعلیٰ حضرت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو زبان سے اٹھایا۔ تو یہ جو تبرک ہم لوگ کھاتے ہیں یا شربت پیتے ہیں، ادب کے ساتھ کھایا کرو، پیا کرو، اس کا ادب بھی کیا کرو، کیونکہ اس کا تعلق امام حسین سے ہے۔ ویسے یار سبحان بھائی ایک موقع اس کی عزت ہو آ رہی ہے، ابھی دوسری جلدی رکھتی ہے نہ ٹھنڈا گرم ہو جاتا ہے معاملہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات کہاں پہنچ گئی تھی؟ بڑی ذہن میں سننا ہے، آج انشاءاللہ تاریخ بیان کرنا ہے، اور اگر زندگی نے ساتھ دیا تو تھوڑی آگے تک لے جائیں گے۔ تو حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا
اے ولید یہ بات ٹھیک ہے کہ یزید نے حکومت کو سنبھال لیا ہے، لیکن مجھ جیسا آدمی حسین بند کمرے میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ پہلے بات تو یزید اس لائق ہے ہی نہیں کہ میں اس کی بیعت کروں۔ وہ ایک فاسق و فاجر آدمی، جگرباز، عیاش، مکار، اور حسین اس کی بیعت کرے گا؟ حضرت امام حسین وہاں سے جانے لگے تو وہیں ولید کے پاس میں ایک بہت مکار بدکار آدمی ایک اور بیٹھا ہوا تھا، جس کو تاریخ میں مروان بن حکم کہا جاتا ہے۔ جب حسین جانے لگے تو وہ مروان کہنے لگا کہ اے ولید، حسین نکل کے جا رہے ہیں، انہیں روک لو، ان کی بیعت لے لو، اگر یہ نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، ان کو قبضے میں کرنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ اگر بیعت نہ کریں تو ان کی گردن مار دو، ان کو قتل کر دو۔ یہ کس نے کہا تھا؟ مروان بن حکم نے۔ یہ مروان بھی وہ مکار آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ مروان کے لیے اور اس کے باپ کے لیے کہا تھا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، بلکہ یہ بھی لکھا ہے تاریخ میں کہ حضور نے لعنت فرمائی ان دونوں باپ بیٹوں پر، مروان پر اور اس کے باپ حکم پر۔ تو یہ وہ بدکار مکار آدمی تھا جو ولید بن عقبہ کو بہکانے لگا۔ ولید نے کہا کہ اے مروان، کیا تم میرے دامن پر قتل حسین کا دھبا لگوانا چاہتا ہے؟ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا ہوں کہ حسین کو قتل کروں، حسین کی بے عزتی کروں۔ یہ آلے نبی ہیں، علی کے لال ہیں، فاطمہ کے دلارے ہیں، شہنشاہ کونین کے نواسے ہیں، میں ان کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ امام حسین جاتے جاتے آپ نے اپنے چہرے کو مروان کی طرف کیا اور ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اے ابن الزرقا، اے بدبخت انسان، اے مروان، کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیا یزید کی بیعت کی خاطر تو میری عزت پہ حملہ کرنا چاہتا ہے؟ امام حسین ڈانٹتے ہوئے ولید کے یہاں سے چلے گئے۔ ہلکے ہلکے شور مچ گیا کہ لوگوں اب یزید کی بیعت کرنا پڑے گی، یزید کو خلیفہ ماننا پڑے گا۔ گھر جا کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اپنے حواریوں سے، اپنے امان و انصار سے، گھر والوں سے۔ دیکھتے کیا ہے کہ پھر ولید نے خبر بھجوا دی، حسین جواب نہیں آیا ابھی تک، جواب دو، یزید کی بیعت قبول کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ امام حسین سمجھ گئے کہ اب یہ لوگ میرے در پہ ہو گئے ہیں اور بغیر میری بیعت کے یہ مانیں گے نہیں اور میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو آپ نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد وہ وقت آ گیا، فیصلہ یہ ہوا کہ لانا کا مدینہ چھوڑ دیا جائے۔ تاریخ میں سناؤں گا آپ کو، لیکن اس سے پہلے چند باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ کون سا مدینہ؟ وہ مدینہ جس کو حسین کے خاندان نے بسایا ہے، وہ مدینہ جس کو تاریخ میں یثرب کہا جاتا تھا، جہاں بیماریاں ہوتی تھی، سکون نہیں تھا، وہاں کے باشندے چین سے نہیں رہا کرتے تھے۔ اس مدینے کو اگر خوشحالی ملی ہے، اس یثرب سے اس کو مدینہ طیبہ بنایا گیا ہے، تو یہ کسی اور کی دین نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی دین ہے، حسین کے خاندان کی بدولت ہے، فاطمہ و علی کا صدقہ ہے کہ یثرب کو مدینہ بنا دیا گیا۔ حسین نے مشورہ کر لیا گھر والوں سے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مدینہ چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حسین فرماتے تھے لوگوں
مدینہ اب ہم اس لیے چھوڑیں گے کیونکہ حضور نے فرمایا تھا ایک دور وہ آئے گا، ایک ایسا شخص میڈے کی شکل میں ہوگا کہ جس کی وجہ سے مدینے میں خون بہایا جائے گا۔ حسین فرماتے تھے کہ میں وہ میڈا نہیں بننا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے مدینے میں خون بہایا جائے، جس کی وجہ سے مدینے میں تلواریں چلیں، ایک دوسرے کو لوگ قتل کر دیں۔ میں یہ کبھی نہیں چاہتا ہوں۔ مجھے یہ گوارا ہے کہ مدینے کی عزت سلامت رہے، مدینے کی حرمت سلامت رہے، مدینے کی عصمت سلامت رہے۔ میں مدینہ چھوڑ تو سکتا ہوں لیکن مدینے کی عزت پر، مدینے کی عصمت پر، مدینے کی شان پر، مدینے کی حرمت کو کبھی بھی پامال نہیں ہونے دوں گا۔ فیصلہ ہو گیا۔ اب قافلہ تیار ہونے لگا، کس لیے؟ اس لیے کہ مدینہ چھوڑا جائے گا، مدینہ چھوڑا جائے گا۔ کون سا مدینہ؟ کتنا پیارا شہر ہے مدینہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجی واؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وہ مدینہ جو شہر مصطفیٰ ہے، وہ مدینہ جو مسکن مصطفیٰ ہے، وہ مدینہ جو سکون مصطفیٰ ہے۔ میرے مصطفیٰ کی پیاری حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی ہوئے، ایک نبی کا انتقال، نبی کا وصال اسی جگہ پر ہوتا ہے کہ نبی کو جو جگہ ساری جگہوں میں پیاری ہوتی ہے، اور ہمارے مصطفیٰ کا وصال، ہمارے تمہارے نبی کا وصال، آمنہ کے لال کا وصال اگر کہیں پر ہوا ہے تو وہی مدینہ ہے جہاں امام حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ نبی کو وہ جگہ پسند ہوتی ہے جہاں ان کا وصال ہوتا ہے، تو مدینے میں نبی نے وصال فرمایا ہے، آمنہ کے لال نے وصال فرمایا ہے۔ تو سب سے زیادہ پسند محبوب اگر دنیا میں کوئی چیز، کوئی جگہ مصطفیٰ کو تھی تو وہ مدینہ طیبہ۔ کتنا پیار فرماتے تھے مصطفیٰ۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضور جب کہیں باہر سے تشریف لاتے تھے تو مدینے کے قریب جب پہنچتے تھے تو اپنی سواری کو ایڑ لگایا کرتے تھے تاکہ سواری تیزی سے چلے اور تیزی سے چل کے جلد مدینے کے حدود میں داخل ہو جائے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ وہی مدینہ حسین چھوڑنے جا رہے ہیں۔ تاریخوں میں تو بڑی لمبی رخصتی لکھی ہے، بہت سارے طریقوں سے لکھا گیا ہے، مگر میں چند باتیں یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قافلہ تیار کر لیا، چند بیویاں ہیں، چند مرد حضرات ہیں ساتھ میں، اور قافلہ تیار کیا گیا۔ روایت میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رات کے وقت تشریف لے گئے۔ تصور میں جائیے اور وہ وقت یاد کیجیے کہ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے ہوں گے۔ اسی شاعر نے کہا ہے کہ در نبی پر آئے ہیں سلام عرض کرنے، در نبی پر حسین آئے عرض کرنے سلام رخصت، لپٹ لپٹ کر مزار سے اب نواسا نانا کا رو رہا ہے۔ وہ تاریخ گواہ ہے کہ حسین اس مدینے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حسین مسجد نبوی کی وہ بہاریں چھوڑ رہے ہیں کہ جس حجرے میں رہتے تھے اس حجرے کا دروازہ بھی اگر کھلتا تھا، حسین اپنے گھر سے جب پاؤں باہر نکالا کرتے تھے تو حسین کا پاؤں کہیں اور نہیں بلکہ مسجد نبوی میں رکھا جاتا تھا۔ حسین کو مدینہ چھوڑنے کو تیار ہے، کیوں؟ صرف دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، نعرہ کے اسلام کی خاطر کہ اگر میں مدینے میں رہوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ خون ریزی ہو جائے، مدینے کی حرمت پامال کر دی جائے، مدینے کی عزت میری وجہ سے پامال کی جائے۔ مدینہ چھوڑنا ہے۔ تصور کیجئے جب مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پر حسین گئے ہوں گے، وہ حسین جس کو نبی مسجد نبی میں کھلایا کرتے تھے، کبھی جبریل آتے تھے مسجد نبی میں، حسین گود میں تشریف فرما ہے، جبریل آتے تھے، اے نبی دو جہاں
حسین کے قصیدے آسمانوں میں پڑھے جا رہے ہیں، اذانوں کے حکم نازل ہوتے کہ خاندان نبوت مصطفیٰ کے قدموں میں ہوا کرتا تھا، نمازوں کے حکم جاری ہوئے ہیں، خاندان اہل بیت مصطفیٰ کے قدموں میں ہوتا تھا۔ وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے نواسے حسین، جہاں جانے کے لیے، جہاں بسنے کے لیے آج ہر انسان کا دل چاہتا ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہیں جانے کو ملے نہ ملے، کہیں سفر کرنے کو ملے نہ ملے، کاش اللہ زندگی میں وہ دن دکھا دے کہ میرے مصطفیٰ کا مدینہ مجھے دیکھنے کو مل جائے۔ تصور کریں آپ، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت امام حسین دعائیں کرتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، اے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، اے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں تو چلا ہوں اب تیرے مدینے کی خیر ہو۔ حسین نانا سے کہتے ہوں گے، اے نانا مدینہ میں چھوڑنا تو نہیں چاہتا تھا، آپ کے مدار سے میں جدا تو نہیں ہونا چاہتا تھا، یہ مدینے کی ہریالیاں، یہ مدینے کی خوشحالیاں، یہ مدینے کی بہاریں جس پر دنیا قربان ہے، میں آج چھوڑ کے جا رہا ہوں، صرف اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بات دین کی آ گئی ہے، بات قرآن کی آ گئی ہے، بات حق اور باطل کی آ رہی ہے، میں اپنی ذات کے لیے نہیں، میں اپنی حکومت کے لیے نہیں، میں اپنی بادشاہت کے لیے نہیں، میں اپنی شہنشاہی کے لیے نہیں، اگر مدینہ چھوٹ رہا ہے اے نانا صرف آپ کے دین کی وجہ سے چھوٹ رہا ہے۔ اور تصور کرو ذرا، تصور میں جاؤ، تصور کی دنیا میں ڈھونڈو، ڈوب جاؤ اور تصور کرو، یہی حسین جب اپنے امی جان فاطمہ کی قبر انور کی طرف جب منہ کر کے رویا ہوگا، اے امی جان میں آپ کا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایسے چھوڑ کے جا رہے تھے، حسین جانتے تھے کہ اب کبھی حسین مدینے میں لوٹ کے نہیں آئے گا۔ وہ چشمے فلک نے وہ نظارے دیکھے ہوں گے، آسمان کی حوریں بھی چیخ چیخ کر کہتی ہوں گی، آسمان سے فرشتے جھانک رہے تھے کہ آج وہ دنیا کے سردار کا نواسا اپنے نانا کے مدار میں چھوڑ کے جا رہا ہے، نانا کی مسجد نبوی میں چھوڑ کے جا رہا ہے، جس مدینے کو بسایا تھا حسین کے گھرانے نے، جس مدینے کو سجایا حسین کے گھرانے نے، آج وہی مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ کبھی حسین سے کہتے ہوں گے، حسن سے کہتے ہوں گے، حسین اے بھائی اب ہم جنت البقیع چھوڑ کے جا رہے ہیں، کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا یہ حسین، اس کے لیے دعائیں کر دو، جاتے جاتے اس کے لیے دعائیں کر دو، جس مسجد سے نکل کے جا رہا ہے، جس دین کی خاطر نکل رہا ہے حسین مدینے سے، جس قرآن کی خاطر نکل رہا ہے حسین مدینے سے، اس کے لیے، اس مشن کے لیے حسین مضبوطی سے قائم رہے، مکے میں جائے تو بھی اپنے مشن پر قائم رہے، جب کوفے پہنچے، جب کربلا میں پہنچے تو بھی حسین اپنے مشن پر قائم رہے۔ تصور کی دنیا میں ڈوب جاؤ، حسین کی وہ قربانی یاد کرو۔ ہم لوگ جاتے ہیں مدینے، یہ حاجی لوگ جاتے ہیں، آپ کی دعاؤں سے میں بھی گیا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، مدینے سے جب واپسی ہوتی ہے تو دل نہیں کرتا مدینہ چھوڑنے کو کہ کاش اللہ ایسے اسباب دے دے کہ مدینے میں زیادہ لمبا دن گزارنے کو مل جائے، زیادہ عرصہ گزارنے کو مل جائے، لیکن وہ حسین جو مدینے میں رہتا تھا، وہ حسین جو مسجد نبی کے احاطے میں رہا کرتا تھا، جس کا کھیلنا کودنا مسجد نبی کے صحن میں ہوا کرتا تھا، جو چلتا تھا تو مسجد نبی کے صحن میں چلا کرتا تھا، جو بولتا تھا تو حسین مسجد نبی کے صحن میں بولا کرتا تھا، آج وہی حسین اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے وہ قربانی جو حسین نے ہر لحظے پیش کی ہے، وہ قربانی جو حسین کے گھرانے نے اپنے دین کی خاطر پیش کی ہے، دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ میرے پیارے عزیزو، اس حسین کی قربانی کو ذرا یاد تو کرو، دل ہل کے رہ جاتا ہے، دل پھٹ کے رہ جاتا ہے۔ حسین تمہیں کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑنے کی؟ حسین تمہیں کیا ضرورت تھی اتنی پریشانیاں اٹھانے کی؟ حسین تمہیں کیا ضرورت تھی اپنے قافلے کو رات میں لے جانے کی؟ تو حسین کے مدار سے آج بھی آواز آئے گی، آج بھی آواز آئے گی، اے لوگوں مدینہ صرف میں نے نانا کی دین کی وجہ سے چھوڑا ہے، نانا کے قرآن کی وجہ سے چھوڑا ہے، اسلام کی بقا کے لیے چھوڑا ہے، حق اور باطل کے لیے چھوڑا ہے، نہ ورنہ جتنا پیار مدینے سے میں کرتا ہوں اتنا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کون کرے گا ہمارے بعد اتنا پیار جس نے امام حسین اپنے تصور میں دنیا سے کہہ رہے ہوں گے، لوگوں اسی مدینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسی مدینے کے میں الوداع کہہ کے جا رہا ہوں۔ اور تاریخ گواہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے مدار سے رخصتی لیتے ہیں، امی جان فاطمہ کے مدار پر دعائیں کرتے ہیں، بھائی حسن سے رخصتی لیتے ہیں، دعاؤں کا عریضہ پیش کرتے ہیں،
دعائیں یہی کی ہوں گی حسین نے، اے نانا اے فاطمہ ہم جا رہے ہیں، جس نواسے کو آپ نے بڑی مشقتوں سے پالا ہے، بڑی محنت سے پال کے دنیا کے لیے حسین کو دیا ہے، آج وہ حسین قتل ہونے کے لیے نکل چکا ہے، اپنا قافلہ مدینے سے نکال رہا ہے، یہ ثابت قدم رہے، اس کے قدم کہیں لرزہ نہ پائیں، کہیں ڈگمگا نہ جائیں، اے نانا میرے لیے یہ دعا کرتے رہنا۔ تاریخ گواہ ہے، روایتوں میں لکھا ہے تقریباً 28 رجب کو یا 4 شعبان کو حسین عالم نے، اس سید الشہداء نبی کے پیارے لال نے، فاطمہ کے آنکھوں کے چین نے 28 رجب کی تاریخ کو یا 4 شعبان کو مدینہ چھوڑ دیا ہے اور مدینہ الوداع کہہ کر رخصت ہو گئے۔ یہ وہ تاریخ ہے جو کتابوں میں لکھی ہے، کوئی لفاظی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ذرا تصور کرو، کبھی کبھی جب تصور کیا جاتا ہے، میں اس کو کہا تھا کہ ہم جب ایک آدھ ہفتہ مدینے میں رہ لیتے ہیں اور جب لوٹ کے آتے ہیں تو مدینہ بھلا نہیں پاتے ہیں، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہے، لیکن حسین تو وہ تھے، زینب تو وہ تھی، اس قافلے میں وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مدینے کو سنوارا ہے، جنہوں نے مدینے کو سجایا ہے، جنہوں نے مدینے کو بسایا، لیکن وہ مدینہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام بلکہ ایک نعت کے چند اشعار ہے جو حضرت امام زین العابدین نے عربی میں کہے ہیں، اس کا ایک شعر میں آپ کو سناؤں اردو میں۔ حضرت امام زین العابدین نے کبھی مدینے کی طرف منہ کر کے کہا تھا، ہم آپ سے رخصت ہوئے اپنے کلیجے شب ہوئے، ہم آپ سے رخصت ہوئے اپنے کلیجے شب ہوئے، تم خوش رہو اے ساکن شہر نبی محترم۔ ہم تو چل رہے ہیں لیکن مدینہ آپ تمہارے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں تو چلا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ حسین چل دیے، یہ قافلہ پہنچا ہے، تقریباً 15 رمضان کو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ شعبان ہی کے مہینے میں حسین اپنے قافلے کو لے کے مکے پہنچ گئے تھے، اور ادھر جب دنیا میں جگہ جگہ یہ شہرت ہو گئی کہ اب خلیفہ یزید بن بیٹھا ہے، امیر یزید بن بیٹھا ہے، یزید نے جگہ جگہ خط بھیجنا شروع کر دیے، لیکن کوفے کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اے لوگوں ہم یزید کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں یزید کیسا انسان ہے، بڑا مکار ہے، بدبخت ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ تو کوفے کے لوگوں نے خط بھیجنا شروع کر دیے، خطوں پہ خط آئے، خطوں پہ خط آئے، اے حسین یزید خلیفہ بن بیٹھا ہے، یزید امیر بن بیٹھا ہے، آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے کوفے میں تشریف لے آئیے، لوگ آپ کے منتظر ہیں، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، لوگ یزید کو نہیں ماننا چاہتے ہیں امیر، آپ کو اپنا امیر بنانا چاہتے ہیں، آپ کو اپنا سید و صدر بنانا چاہتے ہیں، آپ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ خطوں پہ خط آئے ہیں، خطوں پہ خط آئے ہیں، تاریخوں میں لکھا ہے، کسی نے کہا ہے کہ تقریباً 150 خط آئے تھے، کسی نے اس سے بھی زیادہ کہا ہے، اتنے خط آئے تھے، اور ان خطوں میں کچھ ایسی باتیں تھی کہ امام حسین جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا، اے حسین اگر آپ مدینہ چھوڑ گئے، اگر آپ مکہ چھوڑ گئے، کوفے نہیں آئیں گے تو کل قیامت میں ہم شکایت کریں گے آپ کے نانا سے۔ اے نبی دو جہاں، جب یزید بیعت لے رہا تھا، ایک فاسق آدمی خلیفہ بن بیٹھا تھا، تو ہم نے تو آپ کے نواسے کو بلایا تھا، لیکن آپ کے نواسے نہیں آئے، ہم نے اس مجبوری میں اس کی بدولت یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ امام حسین کے پاس ایسے ایسے خط آئے تھے، امام حسین جانے کی تیاری میں ہو گئے، لیکن مکے کے اندر جب امام حسین پہنچے تھے، لوگوں نے استقبال کیا ہے، وہاں بھی ایک شور مچا ہوا تھا کہ یزید کی خلافت ہو چکی ہے، یزید امیر بن بیٹھا ہے، اس کی بیعت لینا شروع کر دو، نہ ورنہ گردنیں ماری جائیں گی۔
اس کی فوج حملہ کر دے گی، اس کے فوجی آ گئے ہمارے بچوں پر تلواریں چلائیں گے۔ لوگوں نے مشورہ کیا، بڑے بڑے اجنہ صحابہ کرام تھے، سب نے مشورہ کیا ہے، اور مشورہ کرنے کے بعد بات یہ طے ہوئی تھی، اے حسین پہلے آپ مت جاؤ، آپ جانتے ہو یہ وہی تو کوفہ ہے کہ جن کوفیوں نے آپ کے باپ کے ساتھ بھی غداری کی ہے، آپ کے باپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کی ہے، آپ کے باپ کے ساتھ بھی محبت کا حق ادا نہیں کیا ہے، یہ وہی تو کوفہ ہے، پہلے آپ مت جاؤ، بلکہ پہلے جائزہ لینے کے لیے، وہاں کے حالات کو دیکھنے کے لیے کسی کو بھیج دیا جائے۔ تاریخ گواہ ہے وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کو جاننے کے لیے وہاں کیا ماحول ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مشورہ یہ طے ہوا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کو روانہ کیا تھا، اے مسلم جاؤ، اب کوفے سے بہت خط آ گئے ہیں، لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اے حسین اگر تم مکہ مدینہ چھوڑ کے تم کوفے نہیں آئے تو ہم تمہاری شکایت کریں گے نانا سے کل میدان محشر میں، اللہ کی بارگاہ میں بھی کہا جائے گا کہ ہم نے تو حسین کو بلایا تھا، حسین نہیں آئے تو ہم نے یزید کو اپنا خلیفہ مانا تھا، تب مجبوری میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو حسین نے جائزہ لینے کے لیے سب سے پہلے ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ علی کے پیارے چہیتے بھتیجے حضرت عقیل کے بیٹے مسلم کو روانہ کیا ہے۔ حضرت مسلم مکے سے کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں یہاں بات روک کے تھوڑی سی بات کہوں، میرے پیارے عزیزو، یہ خاندان وہ خاندان ہے جس نے ہر لحاظ سے دین کی بھی حفاظت کی ہے، انسانوں کی بھی حفاظت کی ہے، بہت برداشت کرتے تھے یہ لوگ، بہت حلم والے تھے یہ لوگ، کبھی نہیں چاہتے تھے کہ تلواریں چلی جائیں، کبھی نہیں چاہتے تھے کہ خون مارے جائیں، کبھی نہیں چاہتے تھے کسی کے بچے یتیم ہو، کبھی نہیں چاہتے تھے کہ کسی کی عورتیں بیوہ ہو جائیں۔ میرے پیارے عزیزو، امام مسلم کو روانہ کر دیا گیا۔ میں یہ تاریخ یہی روکتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے حضرت مسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور میرا ارادہ بھی ہے کہ آج حضرت مسلم کی شہادت کو بیان کر دیا جائے۔ تاریخ گواہ ہے حضرت امام حسین مدینہ چھوڑ کے مکے پہنچ گئے، اور مکے میں آپ رہے ہیں تقریباً 7 یا 8 ذی الحجہ، یعنی بقرہ عید کے موقع پر مکے کو بھی آپ نے چھوڑ دیا تھا، انشاءاللہ وہ کل میں بیان کروں گا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، کوفے کے حالات کیا ہیں، سب سے پہلے امام مسلم کو بھیج دیا ہے۔ لوگ چاہتے تھے کہ ہم صدیق اکبر کو ختم کر دیں، لوگ چاہتے تھے کہ عمر کو ختم کر دیں، لوگ چاہتے تھے کہ عثمان کو ختم کر دیں، لوگوں نے چاہا تھا کہ علی کو ختم کر دیں گے، دین ختم ہو جائے گا، لوگوں نے چاہا تھا کہ نبی کے شہزادے انتقال کر گئے، نبی کی نسلیں مل جائیں گی۔ لیکن میں کہتا ہوں، آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہے، میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو بھی آج تک حق والوں کے ساتھ ٹکرائے ہیں، سچے لوگوں کے ساتھ جو ٹکرائے ہیں، ان کی نسلیں ختم ہو گئی، لیکن جو لوگ حق پر چلے تھے وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور قیامت تک وہ زندہ رہیں گے۔ امام حسین سے باطل ٹکرایا تھا، امام حسین سے غلط لوگ ٹکرائے تھے، ان کی نسلیں مٹ گئیں، ان کے نام مٹ گئے، لیکن حسین کل بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ تھے، آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور قیامت تک حسین ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ امام مسلم بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام مسلم چلے ہیں مکے سے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے جن کا نام کتابوں میں محمد اور ابراہیم آیا ہے، یہ دونوں چھوٹے بچے بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت مسلم راستہ طے کرتے ہوئے اور کوفے پہنچ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے الکوفی لا یوفی، کہ کوفی وہ ہے جو کبھی وفا کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ وہی تو اس کی بے وفائی ہے کوفے والوں کی جو آج تک ہمیں یاد کر رہے ہیں، یہ وہی تو بدعہدیاں ہیں کوفے والوں کی، وہی تو دھوکے بازیاں ہیں، غداریاں جو امام حسین کے ساتھ کوفے والوں نے کی تھی۔
امام مسلم پہنچ گئے ہیں کوفے میں، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ سب سے پہلا جو قیام آپ کا ہوا ہے وہ کوفے میں ایک محب اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے حضرت مختار بن ابو عبیدہ تھے۔ وہاں جا کے آپ نے قیام کیا، ٹھہرے، کوفے میں ایک شور مچ گیا کہ حضرت امام حسین کے بھائی امام حسین کے نمائندہ بن کے تشریف لے آئے ہیں۔ اعلیٰ طریقے سے قصد و اہتمام کے ساتھ، احتشام و انتظام کے ساتھ حضرت امام مسلم کا استقبال کیا گیا۔ مرحبا مرحبا کہا کرتے تھے کوفے والے کہ آپ تشریف لے آئے، اب ہم آپ کے ہاتھ پر آپ کے ذریعے امام حسین کی بیعت کر لیں گے، اپنا خلیفہ امام حسین کو مان لیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ چند دنوں کے اندر ہی حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر، بعض روایتوں میں لکھا ہے 12,000 یا 18,000 لوگ بیعت کر چکے تھے۔ اے مسلم، اے نبی کے خاندان کے چشم چراغ، اے علی کے چہیتے بھتیجے، اے حسین کے نمائندے، ہم یزید کو کبھی اپنا خلیفہ نہیں مانیں گے۔ آپ تشریف لے آئے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ یہ وعدے کیے تھے کن لوگوں نے؟ کوفے والوں نے۔ لیکن آگے چل کر کیسی مکاریاں دکھائی تھی، آگے چل کر کیسی غداریاں دکھائی تھی، ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں۔ تو حضرت امام مسلم کا قیام کہاں پر ہوا؟ مختار بن ابو عبیدہ کے مکان پر آپ وہاں رہنے لگے۔ آپ نے سفر کی تھکاوٹ کو دور کیا ہے۔ تھکاوٹ کو دور کرنے کے بعد اب دین کی نشر و اشاعت کرنے لگے۔ آپ حسین کے مبلغ ہونے کی حیثیت سے، حسین کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے دین کا کام کر رہے ہیں۔ کہاں پر؟ کوفے میں کام کر رہے ہیں۔ اسی دوران جب امام مسلم نے دیکھا، حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ کوفے کے حالات تو بہت اچھے ہیں، کوفے کے لوگ تو جان قربان کرنا چاہتے ہیں حضرت حسین کے نام پر، نبی کے نام پر، خاندان فاطمہ کے نام پر، تو کیوں نہ حضرت حسین کے لیے ایک خط لکھ دیا جائے۔ تاریخ گواہ ہے حضرت امام مسلم نے ایک خط لکھا ہے حضرت حسین کے لیے، اور اس خط میں لکھا تھا، اے حسین، جیسا کہ یہ کوفے کے لوگ کہا کرتے تھے، حسین آ جاؤ، ہم تمہارے منتظر ہیں، میں نے واقعی کوفے کے لوگوں کو ایسا ہی پایا ہے، یہ واقعی ہمارے منتظر تھے، ہمارے ہاتھ پر انہوں نے آپ کی بیعت کر لی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرید ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کو خلیفہ اپنا تسلیم مان لیا ہے، اپنا حاکم مان لیا ہے، اپنا نمائندہ مان لیا ہے، اپنا رہنما مان لیا ہے۔ اے حسین، کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں اور آپ تشریف لے آئیے۔ یہ حسین کا خط تھا جو حضرت امام علی محمد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور ایک خط جب امام مسلم کے مرید بڑھ گئے، آپ کے ہاتھ پر جوق در جوق لوگ بیعت کرنے لگے، اور اس وقت کوفے میں جو گورنر تھے یہ بھی بہت محب اہل بیت سے محبت کرنے والے، جن کا نام نعمان بن بشیر ہے۔ یہ تھے نرم مزاج آدمی تھے، دل نرم تھا، حلیم الطبع انسان تھے، پاکیزہ طبیعت والے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوفے میں لوگ مسلم کی بیعت کر رہے ہیں تو انہوں نے مسلم سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن رعایا کو، عوام کو سمجھانے لگے، لوگوں یزید بہت سخت آدمی ہے، اگر یزید کو پتہ لگے گا کہ تم نے مسلم کی بیعت کر لی ہے، حسین کی بیعت کر لی ہے، تو پھر وہ تلواریں لے کے آ جائے گا، تمہاری گردنیں مارنے کے در پہ ہو جائے گا۔ اس لیے دیکھ بھال کے کام کرو، سمجھداری سے کام لو۔ نعمان بن بشیر کی سبا میں، نعمان بن بشیر کے سامنے ایک انسان ایسا بھی تھا جس نے کہا، اے نعمان، تم مسلم کے ساتھ میں نرمی کا برتاؤ کر رہے ہو، تم مسلم کے ساتھ میں سختی کرو اور ان سے کہو کہ وہ بیعت لینا بند کر دیں۔ اگر یہاں پر کسی کو حکومت ہے، اگر یہاں پر کسی کی گورنری ہے، اگر یہاں پر کسی کی بیعت لی جائے گی تو وہ یزید کی بیعت لی جائے گی۔ انہی میں سے ایک دو انسانوں نے، تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک خط یزید کی طرف روانہ کر دیا تھا، اور اس خط میں لکھا تھا، اے یزید، حسین کی طرف سے مسلم بن عقیل
کوفے میں آ چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور یہ نعمان بن بشیر جو کوفے کے گورنر ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں، ان سے پیار محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اے یزید، اگر یہی حالت رہی، یہی ماحول رہا، یہی منظر رہا، تو پھر مقابلہ کرنا ان سے مقابلہ کرنا اور ان کو یہاں سے نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے نعمان بن بشیر کو یہاں سے ہٹا دیا جائے اور کسی سخت آدمی کو جو مسلم سے سختی کے ساتھ پیش آئے اس کو گورنر بنا دیا جائے۔ یہ دو خط جاری ہوئے تھے، ایک خط تو وہ تھا جو حضرت حسین نے کوفے کے حالات اچھا سمجھ کر، کوفے کے ماحول کو دیکھ کر حسین کی طرف روانہ کیا تھا، اور ایک خط وہ تھا جو سختی کے لیے، مسلم سے غلط برتاؤ کے لیے، مسلم کو ستانے کے لیے، امام مسلم کے خلاف ایک انسان نے یزید کے پاس خط بھیجا تھا کہ نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا جائے اور ایسے آدمی کو گورنر بنایا جائے جو سخت آدمی ہو۔ اب سنیں، جب یزید نے اتنا سنا، اس کے پاس خط پہنچا، اسے معلومات ہوئی، تو اس نے ایک ایسے آدمی کو گورنر بنایا تھا کوفے کا، جس کے نام سے، جس کے دامن پر، جس کی زندگی میں حسین کے قافلے کو لوٹنے کا دھمکا لگا ہوا ہے، وہ کوئی اور نہیں، اس کا نام تاریخ میں عبداللہ ابن زیاد آتا ہے۔ ابن زیاد یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ یزید نے کہا، اے ابن زیاد، اب تم بصرہ کو چھوڑ دو اور بصرہ سے جاؤ، کوفے چلے جاؤ، کوفے جا کر وہاں کے حالات کو دیکھو، وہاں کے حالات کو سنبھالو۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں حسین کے نمائندے بن کے مسلم میں نقیل آ چکے ہیں، جاؤ ان سے کہو کہ یا تو یزید کی بیعت کرنے، اور اگر یزید کی بیعت نہیں کریں گے تو گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ وہ تاریخ ہے جو دنیا کے لیے اللہ نے پیش کی ہے، عبرت کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے۔ میں تھوڑی دیر اپنی بات روک کے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو وہ زمانہ کتنا قریب زمانہ تھا، جو حسین کا زمانہ ہے، جو مسلم بن عقیل کا زمانہ ہے، جو یزید کا زمانہ ہے، جو ابن زیاد کا زمانہ تھا۔ ارے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علی کے زمانے کو دیکھا تھا، جنہوں نے صدیق کے زمانے کو دیکھا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے زمانے کو دیکھا تھا، نبی کے زمانے سے بہت قریب تھے۔ آخر اتنے سخت دل کیسے ہو گئے یہ لوگ، ان کے دلوں پر پتھر کیسے رکھ دیے گئے؟ تو ان کی قبروں سے یہ آوازیں آئیں گی کہ ہم لوگ سخت جو ہوئے تھے کربلا کی تاریخ میں، کوفے کی دھرتی پر، صرف اس لیے ہوئے تھے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کا لالچ بڑھ گیا تھا، ہمارے دلوں میں دنیا کی حوث ہو چکی تھی، ہماری نفسانی خواہشات نے ہمیں مجبور کر دیا تھا۔ ہم نے حسین کے گھرانے کو نہیں دیکھا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کس سے ٹکرا رہے ہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھا یہ فاطمہ کا گھرانہ ہے، یہ خاندان نبوت ہے، یہ نبی کی اولاد ہے۔ ہم دنیاوی لالچ میں آ گئے، ہم دنیاوی توا کی خاطر، دنیا کے حوث میں آ کے حسین سے ٹکرا بیٹھے ہیں، فاطمہ سے ٹکرا بیٹھے ہیں، علی سے ٹکرا بیٹھے ہیں۔ اور واقعی یہ خود عبداللہ ابن زیاد کے بارے میں بھی ہے اور بہت سے لوگوں کے بارے میں ہے۔ کربلا کی تاریخ کے بعد جب ان سے بدلہ لیا گیا تھا تو یہ کہتے پھرتے تھے کہ ہم سے ایک کام بہت غلط ہو گیا ہے، کاش ہم کربلا میں نہ ہوتے، کاش ہم کوفہ میں نہ ہوتے، کاش حسین کے مقابلے میں نہ آتے، کاش مسلم کو نہ مارتے، کاش مسلم کے بچوں کو نہ شہید کیا ہوتا۔ ہم اپنی زندگی میں بہت غلط کام کر بیٹھے ہیں، لیکن اس کے بعد اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد صرف اتنی تو سزا نہیں ہے حسین کو قتل کرنے کی، یہ سزا تو دنیا کی ہے جو آج تک دنیا ان کو مردود کہہ رہی ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ ان کی جو سزائیں ہیں وہ تو کل قیامت میں دی جائیں گی، میدان محشر میں دی جائیں گی۔ حضرت امام مسلم جب اپنی بیعت لے رہے ہیں، اپنے ہاتھ پر حسین کی بیعت لے رہے ہیں، تاریخ گواہ ہے یہ ابن زیاد فوراً وہاں سے چل لیا ہے اور ایک لشکر کو لے کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ میں لکھا ہے یہ بڑا فرار آدمی تھا، ایسا تھا فرار آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں دن کے اجالے میں کوفے میں جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو اس وقت یزید کے خلاف کوفے میں ایک ہوا چل رہی ہے، حسین کو لوگ مان رہے ہیں اپنا خلیفہ، حسین کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ اس نے بڑا چالاکی سے کام کیا اور جب کوفے کے پاس پہنچا، قریب پہنچا، تو اس نے عربی لباس زیب تن کیا، عربی لباس پہن لیا، حجازی انداز میں
اپنے چند حوالی موالیوں کے ساتھ یہ رات کے وقت میں کوفے میں داخل ہو رہا ہے۔ ادھر ایک شور تھا کہ اعلیٰ طریقے سے یہ کون آنے والا ہے۔ لوگ انتظار میں تھے حضرت امام حسین کے، لوگ انتظار میں تھے کہ حسین تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ لوگوں کو پہلے یہی گمان ہوا کہ حسین تشریف لے آئے ہیں، مرحبا مرحبا کے نعرے گونجتے تھے، اے حسین ہم بڑے شدت سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، حسین ہم خوش ہیں کہ آپ تشریف لے آئے ہیں۔ لیکن بھیڑ کا ایک جمع ہو گیا، بڑا ازدحام ہو گیا، ابن زیاد کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا۔ جب بہت زیادہ بھیڑ ہو گئی تو کسی نے اعلان کیا تھا، اے کوفے والو تم حسین کے آنے کی خوشیاں منا رہے ہو، یہ حسین نہیں ہے بلکہ ابن زیاد ہے جو کوفے کا نیا گورنر بنایا گیا ہے۔ اس نے اپنے نقاب کو ہٹایا، اپنے چہرے کو دکھایا، لوگوں نے دیکھا، لوگ خون کے گھونٹ پی کے رہ گئے۔ لوگوں کو افسوس ہوا کہ ہم تو حسین سمجھ رہے تھے۔ اب جیسے ہی ابن زیاد کوفے میں پہنچا ہے، اس نے جیسے تیسے رات گزاری ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس مسلم شہزادے پر، اس ہاشمی خاندان کے چہیتے لال پر، حضرت مسلم نقیب پر جیسے ہی صبح ہوئی ہے ظلم کرنا شروع کر دیے گئے، ان کو ستانا شروع کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے تقریر کرنا شروع کر دی اور کوفے میں اعلان کر دیا، اے لوگوں اگر کسی نے بھی یزید کے خلاف بیعت کی، اگر کسی نے بھی حسین کو اپنا خلیفہ مانا، اگر کسی نے بھی مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو سمجھ لو اس کی گردن مار دی جائے گی، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا۔ یہ تقریر گونجنے لگی اور اب ایک شور برپا ہو گیا کہ ابن زیاد کوئی نئے گورنر آئے ہیں، بڑا سخت آدمی ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے کسی کو۔ تاریخ گواہ ہے کہ کوفے میں جب شور ہوا، حضرت مسلم مختار کے گھر پہ تھے، جب ایک شور ہو گیا تو اس نے امام مسلم کے خلاف تقریر کی ہے، تو کچھ لوگوں کے مشورے کے مطابق حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختار کا گھر چھوڑ دیا اور آپ نے پھر ایک دوسرے کوفے کے معزز آدمی، بڑے قبیلے کے سردار تھے حضرت حالی بن عروہ، ان کے گھر پہ گئے اور پھر آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جوق در جوق امام مسلم کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنے کو تیار تھے، لیکن اب کوفے میں جاسوس لگا دیے گئے اور کوفے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ کوفے کے ہر خاندان کے سردار کو، قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو ابن زیاد نے گرفتار کروا لیا اور ان کو قبروں کے اندر بند کروا دیا اور کہا، اے لوگوں اعلان کر دو کہ بیعت جو ہوگی وہ یزید کی ہوگی، حسین کی نہیں ہوگی، بیعت جو ہوگی وہ یزید کی ہوگی، مسلم کے ہاتھ پر نہیں کی جائے گی۔ اب ایک شور تھا، امام مسلم کی تلاشی ہونے لگی، لوگ امام مسلم کو ڈھونڈنے لگے کہ مسلم کہاں ہے۔ انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ لوگ یزید کو خلیفہ نہیں مان رہے ہیں، یزید کو چھوڑنے کے در پہ ہے، یزید کے ہاتھ پہ کوئی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حالی بن عروہ کے گھر میں رہا کرتے تھے حضرت امام مسلم، کافی دن تک رہے، لیکن ابن زیاد نے ایک جاسوس کو جس کا نام کتابوں میں ماکر آیا ہے، اس کو چند ہزار درہم و دینار دے کے یہ لالچ دے دیا کہ تم جاؤ کوفے کی گلیوں میں دیکھو، کوفے کے محلوں میں دیکھو، کوفے کے گھروں میں دیکھو، کہیں نہ کہیں مسلم مل جائیں گے، اور جب مسلم مل جائیں تو وہاں کے حالات کی جاسوسی کرو، وہاں کے بارے میں ہمیں بتاؤ کیا حالات ہیں کوفے کے اور مسلم کیا چاہتے ہیں، کون سی جگہ ہے جہاں امام مسلم رہتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ آدمی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاسوسی کے لیے نکل پڑا ہے، کوفے میں مسجد میں جا کے پہنچتا ہے۔ مسجد میں جب گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کوئی کونے میں بزرگ آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، چہرے سے نور ٹپک رہا ہے۔ جانے کے بعد اس جاسوس نے ملاقات کی اور کہا، کیا آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، نبی کے خاندان سے محبت کرتا ہوں۔ اس غلام نے کہا، اس ماقل نامی شخص نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے آج کل کوئی نبی کے خاندان کے
مسلم آئے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کا دیدار کر لوں، میں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، کچھ میرے پاس تحفہ ہے، کچھ ہدیہ ہے جو ان کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی باتوں میں آ گئے، وہ سمجھ نہ سکے یہ غدار ہے، یہ مکار آدمی ہے، یہ جاسوسی کرنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں تمہیں خبر دے دوں گا کہ وہ کہاں پر ہے۔ میرے پیارے عزیزو، کیسے کیسے ستایا گیا ہے نبی کے خاندان کو، کیسے عزتوں پہ حملے کیے گئے ہیں نبی کے خاندان کی۔ تاریخ میں گواہ ہے کہ وہ جاسوس اس نیک آدمی پرہیزگار آدمی کے ساتھ حضرت ہانی بن عروہ کے گھر پر پہنچ جاتا ہے، ملاقات کرتا ہے، بڑے اچھے سے ملا ہے کہ جیسے بہت محبت کرنے والا ہے، بڑا پکا مرید ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت ہے، لیکن وہ دکھاوا تھا، وہ دھوکہ تھا، وہ غداری تھی۔ ملاقات کرنے کے بعد وہ نذرانہ پیش کر دیا اور اپنی تعریفیں کرنے لگا، اے مسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیجیے۔ حضرت امام مسلم کے ساتھ حضرت امام مسلم کی بارگاہ میں اب یہ جاسوس لگاتار کئی دن تک آتا رہا اور ابن زیاد کے پاس جا کے ساری خبر رپورٹ دیتا رہا کہ مسلم جو ہے وہ ہانی بن عروہ کے گھر میں قیام رکھے ہوئے ہیں، وہی کھاتے ہیں، وہی پیتے ہیں، وہی آرام کرتے ہیں، وہی سے تبلیغ کرتے ہیں، وہی سے دین کا کام کر رہے ہیں، وہی سے حسین کی بیعت لے رہے ہیں۔ یہ ہانی بن عروہ تھے، ابن زیاد سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ جب اس کو پتہ لگا کہ ہانی بن عروہ کے گھر میں ہے حضرت امام مسلم، اس نے ہانی کو طلب کر لیا اور اپنے غلاموں سے کہا کہ جاؤ ہانی بن عروہ کو لے کے آؤ۔ تاریخ گواہ ہے ہانی بن عروہ بلا لیے گئے، لیکن سمجھ گئے تھے کہ معاملہ خراب ہے، کچھ دال میں کالا ہے۔ حضرت ہانی جب گورنر ہاؤس میں پہنچے، کوفے میں پہنچے، عبداللہ ابن زیاد کے پاس پہنچے، ملاقات ہوئی، سلام کیا ہانی بن عروہ نے، لیکن ابن زیاد نے جواب نہ دیا، خاموش رہا۔ حضرت ہانی کہنے لگے اے عبداللہ ابن زیاد کیا ہوا ہے، تم آخر مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے ہو، تم مجھ سے بول کیوں نہیں رہے ہو، ہمارے تمہارے تو دیرینہ تعلقات ہیں، تم ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے کہ آج صحیح سے ہم کلامی نہیں ہو رہی ہے۔ ابن زیاد پکار اٹھا، اے ہانی تم بات کرنے کی بات کر رہے ہو، میں نے سنا ہے کہ تم نے یزید کے خلاف بحث کھول دیا ہے اپنے گھر میں، تم نے مسلم کو بٹھایا ہے اپنے گھر میں، تم نے مسلم کو چھپایا ہے اپنے گھر میں۔ حضرت ہانی چاہتے تھے کہ میں چھپا لوں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی جاسوسی پہلے ہی ہو چکی ہے۔ ابن زیاد کے سامنے حضرت ہانی نے چھپانے کی کوشش کی کہ نہیں مسلم میرے یہاں پر نہیں ہے، لیکن ابن زیاد نے اس غلام کو پیش کر دیا جو جاسوسی کرنے جاتا تھا۔ جب دیکھا ہانی نے کہ ہاں یہ تو وہی غلام ہے جو میرے گھر پہ جایا کرتا تھا، امام مسلم سے ملا کرتا تھا بڑے اچھے طریقے سے، ان کو نذرانے پیش کیا کرتا تھا، لیکن یہ تو بہت بڑا غدار نکلا ہے، یہ تو بہت بڑا جاسوس نکلا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں آپ بھی ہم بھی ہمیشہ لوگوں سے ہوشیار رہا کرو، نہ جانے کون سا آدمی کیسا ہے تو تمہارا لیکن تمہارے چھری بھونکنے کا کام کر رہا ہو یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بڑی ہوشیاری سے زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ کچھ اپنے بھی ایسے نکل جاتے ہیں جو ایسے چھرا بھونکتے ہیں پیٹھ میں جس کا احساس زندگی پر رہتا ہے۔ اپنوں کو پہچانو، غیروں کو پہچانو، اور پہچان کر عقل مندی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ جب حضرت ہانی بن عروہ نے دیکھا کہ یہ تو وہی جاسوس ہے، یہ تو وہی غلام ہے جو ہمارے یہاں جاتا تھا، جب دیکھا تو آپ کے قدموں کے نیچے کی زمین ہل گئی، آپ کو پسینہ آ گیا۔ ابن زیاد کہنے لگا اے ہانی کان کھول کے سن لو، اب میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مسلم کو میرے حوالے نہ کر دو۔ حضرت ہانی کہتے ہیں اے ابن زیاد سن لے، میں نے مسلم کو بلایا نہیں ہے، اپنے گھر میں نے بلایا نہیں تھا، بلکہ وہ خود آئے ہیں، اور جب وہ آئے تھے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے، وہ علی کے لال ہیں، نبی کے پیارے چہیتے بیٹے ہیں، ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں مسلم کو تیرے حوالے کر دوں، میں اپنی جان کو دے سکتا ہوں، میں قربانی کو دے سکتا ہوں، لیکن آسانی کے ساتھ میں امام مسلم کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا ہوں۔ جب حضرت ہانی کی یہ باتیں اس ابن زیاد نے سنی ہے تو ابن زیاد حق کا بکا رہ گیا، اس کو غصہ آ گئی، اس کے تیور چڑھ گئے، جلال میں آ گیا، غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ لکھا ہے تاریخوں میں کہ اس کے پاس ایک ڈنڈا یا چھڑی تھی، اس ڈنڈے یا چھڑی سے حضرت ہانی کو
مارنا شروع کر دیتا ہے۔ جان لو آج بھی ایسا نہیں ہے کوفے کے لوگوں نے دھوکہ دیا تھا، لیکن وہاں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں امام حسین کے لیے، جنہوں نے اپنی اولاد بھی قربان کی ہے امام مسلم کے لیے، اور آج بھی دنیا میں ایسے ہیں۔ کچھ لوگ حسین کے خلاف ہیں، وہ جانے، کچھ لوگ یزید سے محبت کرتے ہیں، وہ جانے۔ ہم تو وہ ہیں کہ حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو نبی کے خاندان سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہانی بن قربہ کو ابن زیاد نے سزا دینا شروع کر دیا ہے، ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا ہے۔ ان کو اتنا مارا گیا، گورنر ہاؤس کے اندر سزا کیا تھی، ان کا جرم کیا تھا، ان کی غلطی کیا تھی، ذرا غلطی تو سنو، ان کا جرم تو سنو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو۔ صرف غلطی یہ تھی حضرت ہانی کی، انہوں نے امام مسلم کو جگہ دی اپنے گھر میں، انہوں نے امام مسلم کو مہمان بنایا تھا اپنا۔ اس کی سزا مل رہی تھی حضرت ہانی بن قربہ کو، ان کے ہونٹ پھاڑ دیے گئے، دانت شہید کر دیے گئے۔ حضرت ہانی بن قربہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ اب حضرت مسلم کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو قربان کر دیا جائے گا۔ تاریخ میں گواہ ہے کہ حضرت ہانی بن قربہ کو بھی ایک کمرے کے اندر، ایک کوٹری کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، ان کو قید بند کی زندگی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں پورے کوفے کے اندر ایک شور بابا ہو گیا۔ حضرت ہانی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بڑے قبیلے والے تھے، بہت سی لاٹھیاں، بہت سی تلواریں ان کے خاندان میں تھی۔ جب ایک شور ہوا کہ حضرت ہانی کو قید کر لیا گیا ہے، صبح ہوتے ہی ان کے خاندان کے سینکڑوں لوگ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے، اور اتنے میں حضرت امام مسلم بھی سمجھ جاتے ہیں کہ جب ہانی کو قید کر لیا گیا ہے، ہانی کو مارا بھی گیا ہے، ہانی کو سزا بھی دی گئی ہے، تو اب مناسب نہیں ہے کہ ہانی بن قربہ کے گھر میں میرا رہنا۔ حضرت امام مسلم بھی باہر نکلے تھے، کوفے کی گلیوں میں نکلے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ تقریباً 40,000 کا لشکر امام مسلم کے ساتھ میں تھا۔ جب کوفے کے گورنر ہاؤس کی طرف آپ نے رخ کیا تھا، بے شمار لوگ آپ کے قدموں پہ جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ لوگوں نے کہا بھی تھا، اے مسلم ہم بڑی تعداد میں ہیں، تلواریں ہمارے پاس میں ہیں، برچھی بھالے ہمارے پاس میں ہیں، گھوڑے ہمارے ساتھ ہیں، جنگی ساز و سامان ہمارے ساتھ ہے، اگر آپ حکم دے دیں تو ہم ابن زیاد کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ لیکن امام مسلم کہتے تھے سبحان اللہ، کیسا گھرانہ ہے، سبحان اللہ، کیسے نبی کے لاڈلے ہیں یہ لوگ، کیسے اللہ کے پیارے بندے ہیں یہ لوگ۔ ظلم شروع ہو گیا ہے حسین کے گھرانے پر، مسلم کو ستایا جا رہا ہے کوفے میں، لیکن پھر بھی مسلم کہہ رہے ہیں نہیں، ہماری طرف جنگ کی شروعات نہیں ہوگی، پہلے تلواریں ہم نہیں چلائیں گے، پہلے جنگ ہم نہیں لڑیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ صلح سے کام کر لیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کر لی جائے۔ یہی تو الفاظ حضرت امیر معاویہ کے دور میں حضرت حسن نے کہے تھے، میرے بھائی نے بھی تو صلح کی تھی امیر معاویہ کے ہاتھ پر، میں یہ چاہتا ہوں کہ بیٹھ کر بات کر لی جائے، معاملے کو حل کر لیا جائے، تلواریں نہ چلائی جائیں۔ آخر یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ بھی تو اذانیں پڑھنے والے ہیں، یہ بھی تو نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ اگر امام مسلم چاہتے تو کوفے کا نقشہ بدل جاتا، امام مسلم چاہتے تو تخت ان کو مل جاتا، امام مسلم چاہتے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ میں تھے، گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ ملا دی جاتی، ابن زیاد کو بہانے پر مجبور کر دیا جاتا۔ لیکن مسلم کہتے ہیں کہ ہماری شان یہ نہیں ہے، ہماری جو عزت ہے وہ بڑی عزت ہے، ہماری شان تو یہ ہے کہ بروں کو بخش دینا، بروں کو بخشوا لینا، یہ عادت ہمارے گھر کی ہوا کرتی ہے۔ ہم ظلم نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی کو ستانا نہیں چاہتے ہیں، ہم کسی کو جبر نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے جب ابن زیاد نے دیکھا کہ ایک بڑا لشکر ہے، گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے، بلکہ بعض تاریخوں میں تو میں نے خود پڑھا ہے کہ یہ بھی لکھا ہے کہ ڈر کے مارے ابن زیاد نے گورنر ہاؤس چھوڑ دیا تو وہ بھاگ بھی گیا تھا، یہ بھی لکھا ہے بعض تاریخوں میں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی مصطفیٰ کے چہیتے لاڈلے کے ہاتھ پر، مسلم بن عقیل کے مرید بنے تھے یہ لوگ، لیکن ابن زیاد نے کہا ان لوگوں سے کہ جن کو ابن زیاد نے پہلے ہی قید کر لیا تھا، میں نے شروع میں کہا تھا یہ بہت فراڈی آدمی ہے، بہت بڑا سیاستدان تھا، بہت بڑا چال باز تھا، کیونکہ جیسے یہ کوفے میں آیا تھا اس نے پہلے ہی کوفے کے بڑے بڑے لوگوں کو قید کر لیا تھا، اب انہی لوگوں کے ذریعے اس نے اعلان کروایا اور حضرت ہانی بن قربہ کے تعلق سے بھی اعلان کروا دیا، اے لوگوں
हानि ठीक है, हानि को कोई दिक्कत नहीं है, हानि को कोई परेशानी नहीं है। जब उनके घर वालों ने इतना सुना है कि हानि ठीक है तो वो चले जाते हैं। जो तलवारें हानि की हिफाजत में निकली थी, जो तलवारें हानि के दिफा में निकली थी, जो तलवारें हानि के बचाव में निकली थी, वो चली गई कि हाँ हानि ठीक है तो कोई बात नहीं है। अब वो लोग जो पहले से कैद में थे उन्होंने भी ऐलान कर दिया इब्ने ज़ियाद के दबाव में आ गए, ऐ लोगों हम पहले से ही कैद में हैं, अगर तुम लोग नहीं गए तो ये इब्ने ज़ियाद हमें मरवा देगा, हम सबको छोड़ेगा नहीं और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, तुम्हारी औरतों को बेवा कर दिया जाएगा, इसलिए अपने अपने घर वापस चले जाओ। तारीख गवाह है इमाम मुस्लिम के साथ में जो 40,000 का लश्कर था एक एक करके छटते चले जाते हैं, धोखा देना शुरू कर देते हैं। वो मुस्लिम जब आए थे उनको बड़ी इज्जत से नवाजा था, बड़ी मेहमान नवाजी की थी इमाम मुस्लिम की, उनके हाथ पर बैत की गई थी, उनसे कहा गया था कि हम आपके मुंतज़िर हैं, हम हुसैन के मुंतज़िर हैं, आओ आओ। 40,000 का लश्कर था, छटते छटते तारीख गवाह है मगरिब के वक्त में सिर्फ 500 आदमी रह गए थे इमाम मुस्लिम के साथ में। और ये भी तारीख का गोशा है, जब इमाम मुस्लिम मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं तो तकरीबन 500 लोग साथ में थे, लेकिन जब नमाज सब पढ़ के फारिग हुए थे तो सब छोड़ के चले गए थे। बुकुल अदार फातिमा खाने में घिर गया, बुकुल अदार फातिमा खाने में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया। ये वो मक्कानियां इनकी शुरू हो गई कूफे वालों की, जो कहा जाता है अल कूफी ला यूती, कि कूफी अहद का पक्का नहीं होता है, उसके अंदर वफाई नहीं होती है, वो वफा नहीं होता है। 40,000 के एक करके धोखा दे गए। ये तो जान कुर्बान करने की बात कर रहे थे, ये तो माल कुर्बान करने की बात कर रहे थे हुसैन के नाम पर, लेकिन थोड़ी सी वक्त के हालात से समझौता कर लिया, लालच में आ गए कहीं हमारे घर न लूट लिए जाए, कहीं हमारी जानें न मार दी जाए। हुसैन के खानदान के चश्मे चराग को, अली के दुलारे को, अकील के नूरे ऐन को अकेला छोड़ दिया गया है। अब रात की तन्हाई है, रात का सन्नाटा है, हजरत मुस्लिम मस्जिद से निकले हैं, तन्हा है, कहाँ जाएं? जिन लोगों ने मोहब्बत से बुलाया था, जिन लोगों ने प्यार से बुलाया था, जिन लोगों ने कहा था आप हमारे रहनुमा हैं, आप हमारे इमाम हैं, आज उसी शहंशाह को, उसी मुस्लिम को तन्हा छोड़ दिया गया है। जब मस्जिद से निकले थे आपने देखा थे हालात को कि आज मेरे साथ कोई नहीं है, तो हजरत इमाम मुस्लिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मदीने की जानिब लौ लगाते हैं, मक्के की तरफ रुख करते हैं। और क्यों रो रहे हैं? आपके बारे में लिखा है, याद कर रहे थे, ऐ हुसैन मेरी जान के खतरे की वजह से आंसू नहीं आ रहे हैं, मैं कुर्बान कर दिया जाऊंगा, मैं शहीद कर दिया जाऊंगा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, बल्कि जो मैंने खत लिखा है हुसैन तुम्हारी तरफ, उस खत की वजह से रो रहा हूँ। मुझे यकीन है मेरा खत पहुंचते ही आप वहां से चलना शुरू कर दोगे, और आप अकेले नहीं आओगे, आप अपने खानदान की औरतों को लेकर आओगे, इसलिए कि मैंने ये लिखा है कि हाँ यहाँ आपके सब शिया हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, आपके मानने वाले हैं, आप तशरीफ ले आइए। हजरत इमाम मुस्लिम उस खत को याद करते करते बहुत रोया करते थे, यहाँ भी रो रहे हैं, आगे चलते हैं, गलियों में तन्हा घूम रहे हैं, कोई मुलाकात करने को तैयार नहीं है, शाम से ही दरवाजे लॉक कर दिए गए हैं। तारीखों में लिखा है कोई मिलने को तक तैयार नहीं था इमाम मुस्लिम से। ऐ कूफियों, ये तुम्हारी मक्कारी, ये तुम्हारी बेवफाई, ये तुम्हारी अहद शिकनी तारीख के गोशों में लिखी है, और जब तक क़यामत नहीं आएगी तुम्हारी मक्कारियों के चर्चे होते रहेंगे, और जब क़यामत आ जाएगी तो क़यामत में भी तुम्हारी मक्कारियों के चर्चे किए जाएंगे कि यही तो वो कूफी है जिन्होंने मुस्लिम को बुलाया था, जिन्होंने हुसैन के काफिले को बुलाया था, जिन्होंने खानदान नबूवत को बुला के और कूफे में धोखा दिया था। हजरत मुस्लिम के बारे में है कि आप कूफे के गलियों में ढूंढ रहे हैं, कोई सहारा मिल जाए, कोई ठिकाना मिल जाए। आप देखते क्या है, एक दरवाजे पे पहुंचते हैं, वहां देखा कि बूढ़ी औरत बैठी है, तन्हा है, वो किसी के इंतजार में बैठी थी, वो किसी का इंतजार कर रही थी, शिद्दत के साथ मुलाकात होती है, दुआ सलाम होता है, पूछती है वो बूढ़ी औरत,
اے اللہ کے بندے یہاں کیسے گھوم رہے ہو؟ رات کے حالات ہیں، آج کل کوفے شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے تم اپنے گھر چلے جاؤ، آرام کرو، لیٹ جاؤ جا کے۔ حضرت مسلم سن رہے ہیں لیکن کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ پوچھتی ہے وہ بوڑھی عورت، اے اللہ کے بندے تمہارا گھر کہاں ہے؟ آخر تم کیسے گلیوں میں گھوم رہے ہو؟ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم نے سنا ہے ابن زیاد جو گورنر آیا ہے بڑا سخت ہے، اس نے بہت سختی کر دی ہے کوفے میں، تم چلے جاؤ۔ حضرت مسلم کہتے ہیں کہ مجھے پانی دیا جائے گا؟ میں پیاسا ہوں، مجھے شدت کی پیاس لگی ہے۔ اس بری عورت نے کہا ہاں پانی ضرور ملے گا۔ اندازہ لگاؤ جو دنیا کو سیراب کرنے والے ہیں، جو دنیا کو پانی پلانے والے ہیں، جس کے خاندان کے صدقے میں دنیا کو زمزم بھی ملا ہے، جس کے صدقے میں کوثر بھی پلایا جائے گا، آج وہ مسلم کوفے کی گلیوں میں ایک بوڑھی عورت سے پانی طلب کر رہا ہے۔ کیا دن دکھائے گئے ہیں حسین تمہارے گھرانے کو؟ کیا تاریخ دوہرائی گئی ہے حسین تمہارے خاندان کے ساتھ؟ لیکن پھر بھی مسلم تمہارے صبر کو سلام ہو، تمہاری عظمت کو سلام ہو، تمہاری شجاعت کو سلام ہو، تمہاری بہادری کو سلام ہو۔ ظلم تو سہے ہے تم نے پریشانیاں تو اٹھائی ہے لیکن دین نہیں چھوڑا ہے، نانا کے مشن پہ قائم رہے ہو، اسلام کو سر بلند تو کیا ہے لیکن اسلام کو چھوڑے نہیں۔ مسلم کی قربانی ہے، آپ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام مسلم تصور تو کریں آپ، ارے انہی کے باپ دادا تو ہیں حضرت اسماعیل، ایڑی نگری تھی تو زمزم نکلا ہے، اور وہاں بھی اگر کوثر کے جام کسی کو ملیں گے تو انہی کو ملیں گے جن کو حسین چاہیں گے، جن کو مسلم چاہیں گے۔ کوئی پیے گا حوض کوثر سے، وہاں دیکھا جائے گا جن لوگوں نے میرے مسلم کو پریشان کیا ہے، کربلا میں حسین کے خاندان کو جن لوگوں نے پریشان کیا ہے، دیکھیں گے وہاں ہم بھی ہوں گے، یہ بھی ہوں گے، وہاں دکھائی جائیں گی مسلم کی وہ پریشانیاں، مسلم کی وہ پیاس اور مسلم کا وہ صبر۔ اس بوڑھی عورت سے کہا، اے اماں، اے اللہ کی بندی، تو مجھے پہچان لے، میں مسلم ہوں جس کے چرچے اس وقت پورے کوفے میں ہیں، میں حسین کا نمائندہ بن کے آیا تھا۔ لیکن جب اس بوڑھی عورت نے اتنا سنا تو دل کانپ اٹھتا ہے، خوش ہو جاتی ہیں کہ یہ تو میری قسمت ہے کہ تم میرے گھر آ گئے ہو۔ میرے پیارے عزیزو، وہ بوڑھی عورت جیسے ہی سنتی ہے کہ یہ تو نبی کے خاندان کا ایک چشم و چراغ ہے، نورانی چہرہ ہے امام مسلم کا، اپنے گھر لے جاتی ہے، آرام کے لیے بستر لگا دیا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، عزت کی جا رہی ہے، امام مسلم کو لٹا دیا گیا ہے بہتر بستر پر۔ لیکن وہ بوڑھی عورت جس بچے کے انتظار میں تھی، اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی، وہ بیٹا اس کا گھر جب واپس آتا ہے رات کی تنہائی میں لوٹتا، اس نے دیکھا کہ میری ماں ایک کمرے میں بار بار جا رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اس کمرے سے ایسا تعلق کیوں ہے؟ روزانہ تو ایسا نہیں کیا کرتی تھی، آج کیوں اتنا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھا کیا معاملہ ہے، آخر کیا چیز ہے اس کمرے کے اندر؟ وہ بوڑھی عورت بیان کرتی ہے، اے میرے بیٹے، نبی کے گھرانے کے اقدام آئے ہوئے ہیں، حضرت مسلم آئے ہیں، کوفے کے لوگوں نے انہیں ستایا ہے، کہیں رہنے کی جگہ نہیں ہے، میں نے اپنے گھر میں ان کو امان دے دی ہے، ان کو قیام کے لیے جگہ دے دی ہے، میں ان کی خدمت میں لگی ہوں۔ یہ بڑا مکار تھا اس عورت کا بیٹا، یہ سب بک چکے تھے دنیا کی کوڑیوں کے عوض میں، ابن زیاد کے ہاتھ پر اپنے دین کا سودا کر چکے تھے یہ مکار لوگ۔ اس نے سوچا کہ میں صبح کو جاتے ہی ابن زیاد تک یہ خبر پہنچا دوں گا۔ تاریخ میں گواہ ہے، صبح ہوتی ہے، اس عورت کا بیٹا جس کے بارے میں ہے کہ یہ ابن محمد بن اشعث کے ساتھ میں رہا کرتا تھا، اس کو جا کر فوراً اس نے بتا دیا کہ جس کی تلاش ہے ابن زیاد کو، کوفے میں جس کو ڈھونڈا جا رہا ہے وہ تو میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ جب اتنا پتا لگا، ابن زیاد نے اسی ابن اشعث کی سرکردگی میں کئی ہزار کے لشکر کو لے کے بھیج دیا ہے کہ جاؤ مسلم کو قید کر کے لے آؤ، مسلم کو پکڑ کے لے آؤ۔ اندازہ لگائیے، چاہے کربلا کی تاریخ رہی ہو، چاہے امام مسلم کے کوفے کا واقعہ رہا ہو، چاہے بدر کا میدان رہا ہو، حق والوں کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں وہ جانتے تھے کہ یہ کم ضرور ہوتے ہیں، ان کی تعداد کم ہے لیکن ان کے خونوں میں جوش
دشمن ہوا کرتا ہے. یہ ہاشمی خاندان کا وہ شیر ہے, اکیلے اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک بڑے لشکر کو لے گئے ابن زیاد نے حضرت مسلم کی گرفتاری کے لیے اس عورت کے گھر میں بھیج دیا. اس عورت کا نام توقع بتایا جاتا ہے تاریخ میں کہ اس عورت کا نام توقع تھا, جس نے امام مسلم کو قیام کے لیے اپنا گھر دیا تھا, اپنے یہاں قیام کے لیے لٹایا تھا, آرام کے لیے جگہ دی تھی. جب صبح کا وقت ہے, لشکر پہنچ چکا ہے امام مسلم کی طرف, اس گھر کے ارد گرد حضرت مسلم ٹاپوں کی آوازیں سن لیتے ہیں, گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں چلنے کی. حضرت مسلم سمجھ جاتے ہیں کہ اب میرا وقت آ گیا ہے, مجھے یا تو قید کر دیا جائے گا, اب مجھے مار دیا جائے گا. تاریخ میں لکھا ہے اس گھر کو گھیر لیا گیا جس گھر میں حضرت امام مسلم ٹھہرے ہوئے تھے, لیکن آپ تلوار لے کے باہر نکلے اور باہر نکلے ہیں. ادھر سے آواز آئی تھی, اے مسلم, یا تو تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو, تمہیں چھوڑ دیا جائے گا, تم سے کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا, تمہیں آزادی دے دی جائے گی, تمہیں مال و دولت بھی دیے جائیں گے. لیکن حضرت امام مسلم ارشاد فرماتے ہیں, ارے اے بے وقوفو, جس کی بیعت میرے حسین نے نہ کی ہے تو مسلم کیسے اس بدبخت آدمی کی بیعت کر سکتا ہے. حضرت مسلم تلوار لے کے باہر نکلے ہیں, ادھر سے حملے شروع ہو گئے. حضرت امام مسلم نے بھی تلوار چلانا شروع کر دی ہے. یہ کوفے کی وہ تاریخ ہے. اندازہ لگاؤ امام مسلم کے دل پر کیسی بیتتی ہوگی جس کے ساتھ میں 40,000 کا لشکر ہو اور سب چھوڑ کے بھاگ جائیں. کیسا تصور کرتے ہوں گے امام مسلم کہ ان کوفیوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا اس کوفے کی گلیوں میں. بڑے اچھے وعدے کیے تھے ہم لوگوں سے تو کہ یہاں آ جاؤ, آپ کی ضرورت ہے, لیکن ہمیں بلا کے دھوکہ دیا ہے. اندازہ لگاؤ حضرت مسلم تلوار چلاتے ہیں, تلوار چلاتے چلاتے تھک چکے ہیں, آپ کے زخمی لگے ہیں, بلکہ ان مردودوں نے آپ کے شعلے جلا جلا کر اس توعا نامی عورت کے گھر میں پھینکے تھے کہ مسلم گھر سے باہر نکل جائے, میدان میں آ جائیں. لیکن جب لڑتے لڑتے کافی دیر ہو گئی, حضرت مسلم تھک گئے, آرام کرنے لگے. حضرت مسلم کے بارے میں وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں, ہاشمی خاندان سے ان کا تعلق ہے, یہ علی کے شیر ہیں, یہ ایسے ہار ماننے والے نہیں ہیں. کسی نے ادھر سے کہہ دیا, اے مسلم, تمہارے لیے امان ہے, تمہیں امان میں لے لیا گیا ہے, تم ہتھیار جمع کر دو, تم گورنر ہاؤس میں چلو, تمہارا کوئی کچھ نہیں کرے گا. آپ نے پوچھا میرے لیے امان ہے؟ ہاں واقعی امان ہے. دھوکہ تو نہیں دو گے, میرے ساتھ غداری تو نہیں کرو گے, تم مان جاؤ گے اس بات پر؟ ہاں مان جائیں گے. حضرت مسلم تھک چکے تھے, زخموں سے چور ہے والی کا شیر, عقیل کا بیٹا کوفے کی گلیوں میں اکیلا لڑ رہا تھا ہواؤں سے, تھک چکا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, جب تم لوگ کہہ رہے ہو میرے لیے امان ہے, مجھے کوئی کچھ نہیں کرے گا, تو میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں. آپ کو پکڑ لیا گیا, آپ کی سواری کو لے لیا گیا, ایک سواری پہ آپ کو بٹھا دیا گیا, آپ کو گھیرے میں لے جایا جا رہا ہے, قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے. حضرت مسلم کو راستے میں تھوڑا سا آگے چلے تھے, آپ کی تلوار چھین لی گئی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ پہلی غداری اور کر دی ہے. جب آپ گورنر ہاؤس کے قریب پہنچے ہیں, دروازے کے قریب پہنچے, ادھر شور ہو چکا تھا کہ مسلم کو قید کر لیا گیا ہے, مسلم کو قید کر لیا گیا ہے. دروازے پر پہنچے, بتایا جاتا ہے کہ پیاس کی شدت تھی. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا تھا دروازے پر پہنچ کے گورنر ہاؤس کے قریب, اور کہا تھا پیاس کی شدت ہے, مجھے پانی پلا دو. کٹورے میں پانی دیا گیا تھا حضرت امام مسلم کو. آپ نے اپنے منہ کے قریب کیا تھا, لیکن آپ کے دانتوں سے, آپ کے چہرے مبارک سے خون بہ رہا تھا, زخموں سے خون نکلتا تھا حضرت امام مسلم کے. میرے پیارے عزیزو, کٹورے کو قریب کیا تو پانی سرخ ہو جاتا ہے. 2-3 بار ایسا کیا, آپ سمجھ گئے کہ اب پانی میرے قسمت میں نہیں ہے. مجھے تو یہاں وہ تاریخ یاد آ رہی ہے. کون سی تاریخ؟ زندگی سلامت رہی تو کل بیان کروں گا میں حضرت عباس کی وہ بہادری کہ جب عباس بھی دریائے فرات کے کنارے پر پہنچ گئے تھے, آپ نے چلو میں پانی لیا تھا اور منہ کے قریب کیا تھا, لیکن سکینہ کی پیاس یاد آ گئی تھی. اے عباس, تم پانی پی لو, سکینہ تو خیمے میں پیاسی ہے. عباس نے پانی کو رکھ دیا تھا. اے عباس, تیری غیرت نہیں
نہیں ہے کہ حسین کی شہزادی کو چھوڑ کر تو پانی پی لے، حسین کی بیٹیوں کو چھوڑ کر تو پانی پی لے۔ یہی مسلم نے بھی سوچا ہوگا کہ اب میری قسمت میں پانی نہیں ہے، جتنا پینا تھا ہم پی چکے ہیں، جتنا کھانا تھا ہم کھا چکے ہیں۔ حضرت مسلم نے پیالے کو رکھ دیا ہے، آپ کو آگے لے جایا گیا اور ابن زیاد کے پاس جب پہنچے ہیں آپ نے سلام نہیں کیا، آپ نے عزت سے اس سے بات نہیں کی۔ ابن زیاد کہنے لگا، لوگوں نے کہا کہ تم نے بادشاہ وقت کو، گورنر کو سلام نہیں کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر یہ اپنے صحیح طریقے پہ آ جائے، اگر یہ ہمارے قتل سے باز آ جائے تو ہماری طرف سے اس کو کئی بار سلام ہے، اور اگر یہ باز نہیں آئے گا اپنی مکاریوں سے، اپنی بدماشیوں سے، تو مسلم اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن کبھی اس کو سلام نہیں کرنے والا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت ابن زیاد سے مکالمہ ہوا ہے۔ ابن زیاد نے حضرت امام مسلم کو برا بھلا بھی کہا ہے، امام مسلم نے بھی کچھ کلام اس سے کیا ہے، اس کو سمجھایا بھی تھا، اس کو ڈرایا بھی تھا، اور یہ بھی کہا تھا اے ابن زیاد، ہم یہاں بلائے، ہم یہاں خود سے نہیں آئے ہیں بلکہ ہمیں تو بلایا گیا ہے، سینکڑوں خطوط بھیجے گئے ہیں ہمارے پاس، تب کہیں جا کے حسین نے مجھے بھیجا تھا کوفے کے اندر، لیکن تم لوگوں نے ہمیں بلا کے یہاں دھوکہ دیا ہے، غداری کی ہے ہمارے ساتھ میں۔ لیکن ابن زیاد یہی کہتا تھا بار بار، ایک ہی شرط ہے، یا تو یزید کو اپنا خلیفہ مانو، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن حسین کا یہ بھائی علی کا لال ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ کہتا تھا کہ نہیں، مسلم جان کے دے سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو اے مسلم تم بیعت نہیں کرو گے یزید کی، تم میرا کہنا نہیں مانو گے تو تمہیں اب مار دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت مسلم کہتے ہیں آپ نے نظر دوڑائی، وہاں پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں جو آپ کا قریبی تھا ابن سعد، اس کو بلایا، تنہائی میں لے جانے کی کوشش کی اور کہا کہ میرا رشتہ بہت قریبی ہے، تیرا میرا رشتہ ہمارا بہت خاص ہے، اے ابن سعد اب یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں، لیکن 3 باتیں ہیں میری جو قبول کر لے ان پر تو عمل کرا دینا۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے، مجھے وہ یاد آ رہا ہے جو خط میں نے حسین کی طرف بھیجا ہے، حسین وہاں سے چل دیے ہوں گے، حسین کو دوبارہ خط لکھ دے کہ حسین واپس چلے جائیں، نہ ورنہ یہ کوفے کے لوگ جنہوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے، مجھے بلا کے دھوکہ دیا ہے، مجھے آج پیاسا یہ لوگ مار رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کو بھی یہ لوگ ستائیں، کہیں حسین کو بھی قتل کر دیں، حسین کے بچوں کو پیاسا رکھیں۔ میرے پیارے عزیزو، حضرت مسلم رو رہے تھے مدینے اور مکے کی طرف اپنی نگاہیں کر کے، اے حسین میں نے جو خط لکھا ہے اس وقت حالات بہت اچھے تھے، لیکن کاش آپ کو آج کوئی یہ بتا دیتا کہ واپس چلے جاؤ، یہاں کے حالات بہت بیکار ہو چکے ہیں، یہ کوفی تمہارے محبت کرنے والے نہیں ہیں بلکہ تمہیں دھوکہ دینے والے ہیں۔ ایک وصیت یہ کی اور فرمایا میرے اوپر کچھ قرضہ ہے اس کو تو ادا کر دینا، اور کہا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ جب میں مار دیا جاؤں، میں شہید کر دیا جاؤں، میں قتل کر دیا جاؤں، تو ایک کام یہ کرنا کہ میری لاش کو، میرے جنازے کو صحیح طریقے سے گور و کفن کر دینا، میری تدفین کر دینا۔ ان 3 باتوں کو حضرت مسلم نے کہا تھا، اور ابن زیاد تک یہ باتیں جب پہنچائی گئی، ابن زیاد نے کہا اے ابن سعد، جو مسلم کہہ رہے ہیں کہ قرضہ ہے وہ تم جانو، تمہارا کام جانے، اگر دو گے تو ٹھیک ہے، باقی تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ اس کی لاش کے ساتھ میں تدفین کر دی جائے، صحیح سے غور و کفن کر دیا جائے، نماز پڑھا دی جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، بس کہ اس کی لاش کے ساتھ بھی رعایت نہیں کی جائے گی۔ تاریخ گواہ ہے، اور جو اس خط کا معاملہ ہے جو حسین کے لیے خط لکھ چکا ہے مسلم کہ آپ آ جائیے، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، ہم حسین سے بھی یہی مطالبہ کریں گے، اگر وہ آتے ہیں تو ان سے کہا جائے گا یزید کو خلیفہ مان لو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر وہ بھی نہیں مانیں گے تو ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت امام مسلم پھر رونے لگتے ہیں، اپنے بھائی کو یاد کرتے ہیں، اے حسین مجھے یاد آ رہا ہے میں نے خط کیوں لکھ دیا ہے، لوگوں نے کہا تھا اس کوفے کے گورنر ہاؤس میں، اے مسلم تم تو موت سے ڈر رہے ہو، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ تم تو بہت بہادر ہو، موت سے ڈر گئے ہو۔ نہیں، حضرت مسلم پکار کہتے ہیں، اے کوفے کے بد عہد لوگوں، اے کوفے کے مکار لوگوں، تم نے ہمارے ساتھ مکاری کی ہے، میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں،
یہ جو آنسو نکل رہے ہیں یہ موت کے خوف سے نہیں، موت کے ڈر سے نہیں، بلکہ مجھے اپنے بھائی حسین کی یاد آ رہی ہے جو میں نے خط لکھ دیا ہے۔ وہ چل گئے ہوں گے، وہ کہیں راستے میں آ چکے ہوں گے اور وہ جلد کوفے پہنچ جائیں گے۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے یہ حسین کے ساتھ بھی ہوں گے۔ میں وہ یاد کر کر کے رو رہا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے حضرت مسلم کے بارے میں اس ابن زیاد مکار نے کہا کہ اے جلادو اس مسلم کو اوپر لے جاؤ، اوپر لے جانے کے بعد اس کی گردن کو مار دو اور گردن مارنے کے بعد نیچے گرا دو۔ تاریخ گواہ ہے حضرت امام مسلم کو اوپر لے جایا گیا، چھت کے اوپر لے جا کر آپ کی گردن مار دی گئی، آپ کو نیچے پھینکا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ علی کا پہلا شیر جو کربلا کے راستے میں شہید ہوا ہے۔ اور یہی تک بس نہیں کیا تھا، وہ ابن زیاد مکار نے واقعی حضرت مسلم کی لاش کے ساتھ ان مکاروں نے کیا کیا تھا، آپ کی لاش کو پورے کوفے کی گلیوں میں گھمایا گیا تھا، گھسیٹا گیا تھا، آپ کی لاش کی بے عزتی کی گئی تھی، آپ کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی تھی۔ اور یہ بھی لکھا ہے تاریخوں میں کہ وہ حضرت حانی بن عروہ جس کے گھر میں مسلم نے قیام کیا تھا، امام مسلم ٹھہرے تھے، ان کو بھی لایا گیا، ان کے بھی گردن کو مار دیا گیا، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو سولی چڑھائی گئی اور ان کی لاش کو بھی پوری کوفے کی گلیوں میں گھمایا گیا تھا۔ ان کی عزت پامال کی گئی تھی، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کی عصمت پر حملے کیے گئے، ان کی عزتوں پر حملے کیے گئے۔ مسلم شہید ہو جاتے ہیں اور ایک قربانی اللہ کی بارگاہ میں ہو جاتی ہے، لیکن جاتے جاتے دنیا کو یہ نصیحت کر کے چلے گئے، جاتے جاتے دنیا کو یہ بتا کر چلے گئے، اے لوگوں میں نے بھی جو اپنی قربانی اسلام کے راستے میں پیش کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، کسی لالچ کی بنیاد پر نہیں، دنیا کی طمع کی بنیاد پر نہیں، دنیا کی حوث کی خاطر نہیں، بلکہ نارا کے دین کی خاطر کی ہے، اسلام کی خاطر کی ہے، میں نے نارا کے قرآن کی خاطر کی ہے۔ تمہیں بھی اگر جب بھی کوئی پریشانیاں آ جائیں، جب بھی مصیبت آ جائے، جب بھی دکھ اور تکلیف آ جائیں، تو حسین کے ساتھ جو جو ہوا ہے اس کو یاد کر لینا، تمہارے غم ہلکے پڑ جائیں گے، تمہاری مصیبتیں ہلکی پڑ جائیں گی، تمہارے دکھ ہلکے پڑ جائیں گے، تمہاری تکلیف ہلکی پڑ جائیں گی، تمہاری کتنی بھی بڑی تکلیف ہو، لیکن حسین کے اس واقعے کو یاد کر لینا جو حسین کے ساتھ میں کیا گیا۔ وہ گل عذار فاطمہ کھاروں میں گر گیا، وہ گل عذار فاطمہ کھاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ یہ حضرت امام مسلم کی وہ شہادت ہے جو روح کانپ اٹھتی ہے کہ کیسے بلایا گیا تھا، کیا محبت کے ساتھ رکھا گیا، دنیا کی لالچ میں آ کر دھوکہ دے دیا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ کو مارا گیا۔ یہ کوفیوں کی بدعہدی، یہ کوفیوں کے کارنامے، بدنما تھپے جو ان کی زندگی میں ہے، یہ کوئی مٹانا چاہے، یہ کہہ کے کہ یزید غلط تھا تو وہ بھی انہی کی طرح تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کے دامنوں پر، ان کی زندگیوں میں جو حسین کے خاندان کے قتل کے دھبے لگے ہوئے ہیں یہ کبھی مٹائے نہیں جا سکتے ہیں۔ ان کی بدعہدی یہاں بھی یاد رکھی جائے گی اور کل قیامت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کی بے وفائی، ان کی بدعہدی، ان کی غداریاں، ان کی مکاریاں اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش کی جائیں گی۔ یہ وہ قربانی جو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی خاطر قربانی پیش کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت امام مسلم کے غلاموں میں قبول فرمائے اور ان کی غلامی میں رکھے، ان کی غلامی میں اٹھائے۔ ٹائم مجھے لگ رہا ہے زیادہ ہو گیا، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ختم کر دیں، 1.5 گھنٹہ ہو گیا ویسے، چلو کل سن لو۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے بچوں کی شہادت کی بیان کر دی جائے، لیکن چلیے واقعہ موقع ملے گا تو آگے بیان کر دی جائے گی۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو امام مسلم کے طریقوں پر چلائے، ان کی پکی سچی محبت ہم سب کو عطا فرمائے اور اسی طریقے سے ہم زندگی بھر ان کے ترانے پڑھتے رہیں، ان کے قصیدے پڑھتے رہیں، ان کی تعریفیں کرتے رہیں، ان کو یاد کرتے رہیں اور یہ کہتے رہیں اللہ رسول کی بارگاہ میں، اے اللہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں
اپنی قبولیت کے لیے، اپنے آپ کو مقبول کرانے کے لیے حسین کے خاندان کو پیش کر رہے ہیں۔ ان کے وسیلے سے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔